اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میسج کیا کہ کچھ خوف کے بارے میں بتائیے۔ خوف کی یہ کیا بیماری ہے؟ خوف کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے، یعنی خوف والی بیماری جس کو ڈپریشن یا انزائٹی، پینک اٹیکس، انزائٹی نیوروسس، یہ ساری بیماریاں کیا ہیں اور یہ انسان کی کنڈیشن کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر کچھ نظام بنا رکھے ہیں، سسٹمز کیا ہے کہ کچھ تو مطلب یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل آپ غور کیجئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں بہت زیادہ، اگر آپ نے سیڑھیاں چڑھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو شدید پسینہ آ جاتا ہے۔ پسینہ کیوں آتا ہے؟ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ آپ نے بہت سیڑھیاں چڑھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہو چکی ہوتی ہے؟ آپ نے ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے۔ آپ کا 60 70 80 90 جتنا بھی آپ کا وزن ہے آپ نے اٹھایا ہے اپنے فٹ سٹیپ سے، اور سیڑھیاں چڑھی ہیں، یعنی کہ زمین کی گریوٹی سے آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے ہیں، تو آپ کو زور لگانا پڑا اپنے جسم کو اٹھانے کا بھی، اور گریوٹی سے بھی اوپر جانے کا زور لگانا پڑا، جس کی وجہ سے آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا، جس کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی اور پسینے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ بیٹھ جاتے ہیں کسی سیڑھی کے اوپر کہ میرا سانس بحال ہو جائے۔ سانس کو بحال کرنے کے لیے کیا دل کی دھڑکن کو تیز آپ کرتے ہیں؟ آپ تو نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، سانس کیوں تیز ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی باڈی ورک میں آ رہی ہوتی ہے، اب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ اس انرجی کو چاہنے کے لیے فار ایگزامپل موٹر سائیکل گاڑی ہے، جب آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ جب آپ ریس دیتے ہیں موٹر سائیکل کی ہاتھ سے یا گاڑی کی پاؤں سے، تو زیادہ پیٹرول بھیجا جاتا ہے انجن کی طرف۔ وہ انجن جتنا تیزی سے چلے گا اتنی پیٹرول کی کنزپشن زیادہ ہوگی۔ اب آپ نے ایک ہارڈ ورک کیا ہے اور وہ دل زیادہ چل رہا ہے، جتنا تیزی سے دل دھڑک رہا ہے، آپ کی انرجی کو جو ہے ایک تو یوٹیلائز ہو رہی ہے، آپ کی انرجی، آپ کی باڈی کو اس نے ریڈی کر دیا ہے، اور اب آپ مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ باقی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر آپ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھیں تو آپ 1 2 منزل چڑھیں تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ آسانی سے 1 2 3 4 آہستہ سیڑھیاں چڑھیں تو آپ 5 منزل تک چڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اور سپیڈ اپنی کم کر دیں سیڑھیاں چڑھنے کی تو بغیر بریک لگائے آپ 10ویں منزل تک بھی پہنچ سکتے ہیں سیڑھیوں پہ، اگر آپ بہت آہستہ چڑھیں۔ یہ ساری چیزیں جسم کے بڑے عجیب نظام ہیں۔ اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس میں غور سنیے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ انزائٹی کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ جنگل سے جا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک ریچھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کو ایسے پڑھایا جاتا ہے، جب ڈاکٹر جہاں بننے جاتے ہیں نا تو ان کو انزائٹی کا ایسے بتایا جاتا ہے، ڈپریشن کا۔ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ریچھ آ گیا ہے، آپ کھڑے ہیں اور آپ کا دل تیزی سے دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے، تیزی سے۔ اب دیکھیے، نہ آپ بھاگے، نہ آپ دوڑے، نہ آپ نے کوئی کام کیا، آپ تو کھڑے ہی ہیں، ریچھ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریچھ کے خوف نے
کہ ریچھ حملہ یہ حملہ کرنے والی چیز ہے، یہ ڈراؤنی چیز ہے، اس کے خوف نے آپ کے اندر ایک ڈر پیدا کیا. اس ڈر نے جسم کو بتایا، دماغ نے آپ کے دل کو سگنل بھیجے، اور دل نے دھڑکنا شروع کر دیا. کس چیز کے لیے؟ دو کنڈیشن کے لیے، فائٹ اور فلائٹ. فائٹ کا مطلب ہے کہ ریچھ سے لڑ جاؤ، فلائٹ کہ بھاگ جاؤ. آپ فار ایگزامپل اگر آپ کا دل ہی نہیں تیزی سے دھڑک رہا تو آپ تیزی سے بھاگ نہیں سکتے. جسم نے دل کو دھڑکانا شروع کر دیا تیزی سے تاکہ یہ بھاگ سکے تیزی سے. جو لوگ، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، یہ جو ایک ٹائر اٹھا کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھے کہ جب انہوں نے موٹر سائیکل کو اٹھانا ہوتا ہے نا، یا گاڑی کو ایک دم بھگانا ہوتا ہے تیزی سے، تو یہ لوگ کلچ کو دبا کے ریس دیتے ہیں، انجن کو بہت تیز کر لیتے ہیں. انجن کی سپیڈ اتنی ہو جاتی ہے کیونکہ انجن تیزی سے چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ گاڑی کا کلچ چھوڑتے ہیں بائیں پاؤں سے، یا آپ ہاتھ سے موٹر سائیکل کا کلچ چھوڑتے ہیں، تو دھکے کے ساتھ موٹر سائیکل یا گاڑی تیزی سے آگے جاتی ہے کیونکہ اس میں پاور آ چکی ہوتی ہے. یس، یہ ہے چیز. وہ خوف تھا جس نے آپ کے جسم کے اندر یہ ڈر پیدا کیا اور آپ کے جسم نے ریئیکٹ کیا. اب کیا ہے کہ اگر وہ جو خوف والا پورا پروسیس ہے، نہ ریچھ آیا، نہ آپ نے سیڑھیاں چڑھی، لیکن آپ کے دل کی تیز دھڑکن، آپ تو بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جن چڑیل بھی آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ پڑا. ٹھیک ہے، تیزی سے دھڑکنے لگ پڑا. اب آپ کو اس چیز کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دل میرا اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے. یہ مال فنکشن ہے آپ کے سسٹم کا. آپ کا سسٹم، جسم کا جو رسپانڈ ٹو دا ڈینجر ہوتا ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں پینک اٹیکس. پینک اٹیکس. اب ڈپریشن اور انزائٹی بھی اسی کی فارم ہے. ڈپریشن میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ہر وقت آپ کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، مجھے پسینے آ رہے ہیں، مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، مجھے بلڈ پریشر تو نہیں ہو گیا، کوئی میرا بلڈ پریشر چیک کرے، کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے ہاسپٹل لے جائے، میں مرنے لگا ہوں، میں نہیں بچوں گا، کوئی تو ہو، کوئی بھی نہیں مجھے دکھائی دے رہا. یہ ہے ڈپریشن کی علامات. اس کی جو سویئر فارم ہے وہ انزائٹی کہلاتی ہے. ہوتا کچھ نہیں لیکن آپ کو سب کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ان سب کی ایک اور سویئر فارم آ جاتی ہے انزائٹی نیوروسس. انزائٹی میں جب دماغ میں لفظ ہو جائے تو پھر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ سوچا نا کہ یار میں تو بیمار ہوں، مجھے تو انزائٹی ہے، آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اے سی کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو پسینے آنا شروع کر جاتے ہیں. آپ اپنے سامنے والے بندے سے کہتے ہیں یار مجھے لگ رہا ہے دنیا گھوم رہی ہے، یار مجھے لگ رہا ہے میں مرنے لگا ہوں، یار مجھے لگ رہا ہے زلزلہ آ گیا ہے، یار مجھے لگ رہا ہے یہ ہونے لگا ہے. یہ ساری کنڈیشنز آپ سوچتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ آپ کو باتوں میں لگا لینا، او نہیں یار سنو سنو سنو، ہم نے جانا تھا بازار میں، آپ شاپنگ کا کہہ رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے، اچانک اس کا مائنڈ چینج کر دیں تو اس کی دل کی حالت بھی اپنی جگہ پر نارمل ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ساری صورتحال ہیں؟ یہ ہے جب ہم یہ بیماریاں جنم میں. ایک اور بیماری ہے جس کی علامات ایسی ہیں، جس کا نہ ڈپریشن سے تعلق ہے، نہ انزائٹی سے تعلق ہے، نہ انزائٹی نیوروسس سے، نہ پینک اٹیک سے، لیکن اس کی علامات ایسی ہی ہیں. اس بیماری کا نام ہے جو کہ آپ کے تھائرائڈ گلینڈ میں TSH ہارمون جو ہوتا ہے نا، تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہوتا ہے، اس کے اوور ایکٹ سے وہ بیماری ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. اس میں بھی دل تیزی سے دھڑکتا ہے، پسینے آتے ہیں اور آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پہ ہوائیاں پھرتی ہیں. یہ ساری علامات، ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی پھر آپ رونا شروع کر دیں گے کہ انکل نے ویڈیو اتنی لمبی بنا لی. یہ سب سمجھانے کی باتیں ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ اب ایک اور بھی چیز اس میں آ جاتی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. اس کو کہتے ہیں فوبیاز.
फोबियास کیا ہوتے ہیں؟ فوبیاز کے متعلق ایک پوری ویڈیو بنے گی، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا آپ کو تعارف کروا دوں۔ فار ایگزامپل، ایک بندے کو ہائٹ سے فوبیا ہو گیا، وہ جب بھی اونچی بلڈنگ پر جائے گا اور آپ کے ساتھ والے بندے جناب آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے مزے کے ساتھ، اور وہ بندہ کیا کہے گا، میں گر جاؤں گا، مجھے بچا لو، میں ہائٹ پہ ہوں، وہ ایک دم ڈرے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ میں نیچے گرنے کے لیے اوپر آیا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ہائٹ فوبیاز۔ ہر قسم کے فوبیاز آتے ہیں، پانی کا بھی فوبیا ہو سکتا ہے، جب وہ دریا کے نزدیک جائے گا وہ کہے گا میں ڈوب جاؤں گا، میں مرنے لگا ہوں، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت ہی لمبی ڈسکشن ہے ساری، تو اس کو وہ ہم ایک ویڈیو میں پرو نہیں سکتے، نہ مکمل ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ناظرین، ڈپریشن کا، انزائٹی کا علاج غور سے سن لیجئے۔ یہ ساری بیماریاں آتی بھی کہاں سے ہیں، اس پہ بھی تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا۔ ہو کیسے جاتی ہیں؟ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ ابھی پولیس آئے گی مجھے پکڑ لے گی، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے نا کہ یار باہر گلی میں پولیس آئی ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ جب باہر بھی جاتا ہے کسی پولیس والے کو بھی دیکھے گا، وہ ڈر جائے گا کہ یہ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ وہ ایک ایسے ٹرامیٹک سٹریس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ اس کا جو سٹریس آرڈر ہے ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو ہوتا ہے نا ریئیکٹ کرنے کا، وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے رہنے کی وجہ سے۔ اور ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو ہر وقت اپنے اندر اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو سوتے وقت بھی ابھی تک وہ زندہ کیوں ہے، ابھی تک وہ خوشحال کیوں ہے، میں کیوں نہیں اس کے خلاف کچھ کر پایا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں دیکھنا نا میں کچھ کرتا ہوں۔ ہر وقت اپنے اندر ایک جنگ جاری رکھنا، اور جس کی وجہ سے آپ کے سٹریس، آپ کے تناؤ، آپ کی جیسے سپرنگ ہوتی ہے نا کھچے رہنا یا سپرنگ دبا کے رکھنا، یہ سارے سٹریس، سپرنگ جب آپ کو دباتے ہیں تو سٹریس ہوتا ہے، کھنچ بھی جاتے ہیں تو سٹریس، جب چھوڑتے ہیں تو نارمل کنڈیشن میں سپرنگ آتا ہے، جب کھینچتے ہیں تو اس کو سٹریس کنڈیشن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری دماغ کی رگیں یہ جب کھنچ جاتی ہیں تو سٹریس حالت میں آ جاتی ہیں۔ جب ہمیشہ نا میں اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، یہ دیکھیے نا جیسے ہمارے ماشاءاللہ جی پاکستان کے جناب معروف لیڈر خان صاحب، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، میں 4 سال لگا دیے، کوئی پرفارمنس بھی نہ ہو چکی، وقت بھی ضائع گیا، اب جناب جی اگلوں نے گیم کھیل دی اور خان صاحب کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ نہیں، اپنے آپ کو نارمل لیول پہ لانا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کسی چیز کے، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ والوں کے سارے جو اتنے ظلم کیے تھے، اتنی قتل و غارت کی، کتنے بندوں کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ وہ پیٹ کو چاک کیا، کلیجہ چپایا، یہ ساری چیزیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، تو کیا آپ نے ان چیزوں کا سٹریس لیا؟ اللہ پاک کے کام ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو ریلیکس کرنا پڑے گا۔ ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے یہ ذکر اذکار سن لیجئے، غور سے سنیں، صبح شام 100 دفعہ۔ اس پہ میں مزید ویڈیو بناؤں گا، میں مطمئن نہیں ہوا ابھی تک۔ یا سلام، یا مومن، یا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یا وہاب 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ ذکر ہے یا وہاب کا، یہ والے۔ اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ جس بندے کو سٹریس ہے، روزانہ صبح جو بھی ناشتہ لیتے ہیں چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو کا دلیا لیں، جو، ٹھیک ہے جی، جس کو بارلے بھی کہتے ہیں جی، اوٹس، OAT
ITS اوٹس لیں، پھر اس کے بعد آپ لے کے پانی میں اس کو پکائیے ٹھیک طریقے سے، تھوڑا سا اس کو پتلا رکھیے، گھنا نہ رکھیے۔ اگر وہ گھنا ہوگا مطلب پانی کم ہوگا، وہ کھیر کی طرح بن جائے گا تو اس سے تھوڑی سی قبض ہو سکتی ہے۔ پانی ذرا پتلا رکھیے گا، اس میں پھر دودھ بھی ملائیے، 1 چمچ شہد بھی ملائیے، اور یہ آپ نے روزانہ ناشتہ کرنا ہے فار 30 days، 30 دنوں کے لیے صرف جو کے دلیے کا ناشتہ کرنا ہے۔ باقی جو مرضی آپ نے کھانا ہے، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجئے، زیادہ آئلی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے آپ نے، یہ ضروری ہے ساری چیزیں۔ جی تو یہ ہے سارے اذکار جو آپ کیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں کسی چیز سے بھی متعلق، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔